اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، اور ان کے اسلام لانے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے والد ان کو آگ میں ڈھکیل رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائیں۔ وہ گھبرا کر نیند سے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچا خواب ہے۔ اس کے بعد ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ من جانب اللہ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم ان کی پیروی کرو۔ تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم ان کی پیروی ضرور کرو گے اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا اور تمہارا باپ آگ میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازیاد محلے میں تشریف رکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ حضرت خالد نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے غائب ہو گئے اور ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے۔ والد نے کہا، ان کو خوب ڈانٹا اور جو کوڑا ان کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اتنی روزی دے دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال رکھتے تھے اور یہ حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ بیہقی بدایہ حصہ 3 پیج نمبر 32۔ ایک دوسری روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپنے غلام رافع اور اپنے ان بیٹوں کو بھیجا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کے والد ابو احیحہ کے پاس لے آئے۔ ان کے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جھڑکا، اور اس کے ہاتھ میں ایک قمچی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ قمچی ان کے سر پر ٹوٹ گئی۔ پھر کہنے لگا، تم محمد کے پیچھے لگ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قوم کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے خداؤں میں اور ان کے باپ دادا جو جا چکے ہیں ان میں عیب نکال رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم وہ سچ کہتے ہیں اور میں نے ان کی پیروی کر لی ہے۔ اس پر ان کے والد ابو احیحہ کو بہت غصہ آیا اور ان کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں دیں، اور کہا، او کمینے، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا، اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم بند کر دو گے تو اللہ مجھے اتنی روزی ضرور دے دیں گے جس سے میں گزارا کر لوں گا۔ اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا، تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح کا خیال فرماتے تھے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم حصہ 3 پیج نمبر 248، ابن سعد حصہ 4 پیج نمبر 94۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مکہ کے آس پاس جا کر اپنے والد سے چھپ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم
حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ استباء حصہ 1 پیج نمبر 401۔ ان کا باپ سعید بن آس بن امیہ جب بیمار ہوا تو کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو ابن ابی کبشہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اسے بیماری سے شفا نہ دیجیے گا، چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا۔ حاکم حصہ 3 پیج نمبر 349۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔